كثيرا. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس دینی ادارے اور مدرسے کی دعوت پر ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی۔ اللہ تعالی دین کی نسبت پر ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آپ کے علاقے میں قائم یہ مدرسہ اللہ رب العزت والجلال کے انعامات میں سے ایک اہم انعام ہے۔ آپ سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے اس انعام کی قدر کرنے والے ہوں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ کے بچے اس مدرسے سے یا اس طرح کے دیگر دینی مدارس و مکاتب سے وابستہ ہوں، جڑے ہوئے ہوں، قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہوں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہوں، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کی جو راہیں بتائی ہیں ان پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب آپ کا اور آپ کی نسلوں کا رشتہ اس مدرسے سے یا اس طرح کے دوسرے دینی مدارس سے اور اسلامی مکاتب سے مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے علاقے کے اس مدرسے سے وابستگی کا حق ادا کرتے ہیں، اس سے دینی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور مدرسے کی ضروریات کی تکمیل میں بھی بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کے اس ربط کو، تعلق کو، وابستگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے سال آپ حضرات کے سامنے یہ تذکرہ ہوا تھا کہ مدرسے کے ذمہ داران اب اس مدرسے میں دور حدیث شریف کی تعلیم کا بھی آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ حضرات کے تعاون اور مدد کی بھی ضرورت تھی۔ مدرسے والوں نے عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ نے آپ کو معاونت کی توفیق بخشی، اور ماشاءاللہ اس سال مدرسے میں دور حدیث شریف کی تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ مکمل درس نظامی اب آپ کے علاقے میں موجود اس مدرسے کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ جس طرح اب تک آپ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہے، آئندہ بھی دینی ضروریات کو پورا کرنے میں اسی طرح کی دلچسپی کا مظاہرہ برقرار رہنا چاہیے۔ اب مدرسے کو ضرورت ہے اس بات کی
کہ جن طلبہ کے لیے دور حدیث شریف کی تعلیم کا نظم اور بندوبست کیا گیا ہے ان کے واسطے ایک باقاعدہ درسگاہ بھی بنائی جائے، کیونکہ مستقل دارالحدیث کے طور پر ابھی کوئی کمرہ مدرسے کے اندر موجود نہیں ہے۔ مدرسے کے ذمہ داران کا یہ ارادہ ہے کہ دارالحدیث کے نام سے باقاعدہ ایک بڑا ہال تعمیر کیا جائے گا، بنایا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی تعمیر میں اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر حصہ لیں۔ آپ حضرات ارادہ کریں گے تو اللہ کی نصرت و مدد شامل حال ہوگی، اور یہ بڑا کام آسانی اور سہولت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ علاقے کے ذمہ دار حضرات نے اس سلسلے میں عزم کیا ہے، عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم اس ضرورت کو پورا کرنے میں اپنی استطاعت کے بقدر حصہ لیں گے۔ اللہ ان کو بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس خیر کے کام میں شریک ہونے کی اور حصہ دار بننے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے، اور مدرسوں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو مربوط رکھے، جڑا ہوا رکھے۔ ہم نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، جس کو نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جا پاتی، یعنی ان کی نمازیں مقبول نہیں ہو پاتی۔ نماز جیسی اہم عبادت جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، جس میں سجدے کے ذریعے انسان اللہ رب العزت والجلال کا مقرب بآسانی بن سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان پروردگار عالم کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہے سجدہ کرنے والا، اور نماز میں بار بار سجدہ کرنے کا موقع ایک انسان کو ملتا ہے۔ ایک ایک رکعت میں 2 مرتبہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ عبادت تو مقبول ہونی چاہیے، تواضعانہ شان کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر نمازیں پڑھیں گے بھی تو ان کی نمازیں، ان کے سجدے، ان کا قیام، ان کی قرات، ان کے رکوع اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ کون ہیں وہ 3 لوگ؟ ہمیں ان 3 لوگوں کی صف میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کی نمازیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا رجل اما قوما وهم له کارہون، وہ مسلمان، وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرتا ہو لیکن لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہو، امام ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں ناپسند ہے۔ اب یہ ناپسندیدگی کسی ذاتی رنجش کی بنا پر اگر ہے تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے،
ناپسندیدگی دین کی بنیاد پر ہے۔ امام ہونے کے باوجود اپنی دینی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ امام انجام نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کر رہے ہیں، تو یہ ناپسندیدگی اس کی نمازوں کے مقبول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ اس سے یہ پیغام دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ امام کو اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ ایک عالم دین کو، ایک حافظ قرآن کو، ایک طالب علم کو اپنی حیثیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر ائمہ کے طبقے سے تعلق رکھنے والے یہی حضرات ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، دینی فکر رکھنے والے افراد ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگی کو 100% دین کے رنگ میں رنگ کر گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی ایسی خامی اور نقص عملی اعتبار سے ان کی زندگی کے اندر نہ پایا جانا چاہیے جس سے لوگوں کو ناراضگی ہو اور لوگ ان کو ناپسند کرتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ائمہ کرام کو ہدایت دیتے ہوئے نصیحت فرمائی، اذا اما احدکم فلیخفف، جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو اسے مختصر نماز پڑھانی چاہیے، ہلکی نماز پڑھانی چاہیے۔ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، اس لیے کہ مقتدیوں میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ کمزور شخص مقتدیوں کے اندر ہوگا اس کا لحاظ رکھ کے امام کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس امام صاحب پڑھائیں، یا سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ پڑھائیں، کہ پیغمبر علیہ السلام نے تخفیف کا حکم دیا ہے، مختصر پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے مختصر نماز پڑھی جائے، پڑھائی جائے، ضرورت سے زیادہ طول نہ دیا جائے، لمبا نہ کھینچا جائے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس ہدایت کے ذریعے ائمہ کو اس جانب متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ قوم کے مقتدی اور پیشوا ہیں، آپ کو صرف اپنا خیال اور اپنا لحاظ نہیں رکھنا ہے بلکہ پوری قوم کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ امام صرف مسجد ہی کے اندر قوم کا مقتدی اور پیشوا نہیں ہوتا، بلکہ مسجد سے باہر بھی امام قوم کے لیے رہنما کا کردار ادا کرنے والا، قائد کا کردار ادا کرنے والا۔ جب ائمہ اچھائیوں کے حامل ہوں گے، اچھے اخلاق سے مزین و آراستہ ہوں گے، سچ بولتے ہوں گے، دیانتداری اور ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، تو عوام پر ان کی اچھی چھاپ پڑے گی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی، اور خدا نخواستہ امامت کے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی اگر بدچلن ہو جائیں، بدخلق ہو جائیں، بد زبان ہو جائیں، بد معاملہ ہو جائیں، خیانت و بے ایمانی کا ارتکاب کرنے لگیں، تو بتائیے لوگوں کے دلوں میں کہاں قدر و منزلت ائمہ کی رہ جائے گی۔ اس لیے امت کے جو مقتدی پیشے سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، ان کو اپنے آپ کو کامل طور پر شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی اور پابند بنانا چاہیے۔
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اسے ناپسند کریں دین کی بنیادوں پر، تو یہ وہ شخص ہوگا جس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وہ عورت، وہ بیوی، وہ خاتون خانہ جس نے رات اس حال میں گزاری ہو کہ شوہر اس سے ناراض رہا ہو، اس عورت کی نماز بھی سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جا پائے گی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو پائے گی۔ اس جملے کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ بیویوں کو، خواتین کو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ان کے دلوں کو خوش رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ شوہر اگر ناراض ہوگا اور واقعی کسی ایسے عمل کے بیوی کی جانب سے ارتکاب کی وجہ سے ناراض ہوگا جس میں ناراضگی شرعی اعتبار سے درست ہے، تو پھر اس عورت کی نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار نہیں دی جائیں گی۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حقوق کی ادائیگی دونوں جانب سے مطلوب ہے، یہی نہیں کہ صرف بیوی ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ جب جانبین ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے تو زندگی خوشگوار انداز میں گزرے گی اور دونوں اللہ کی نگاہ رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے والا میں ہوں۔ تو تصویر کے دونوں رخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرما دی۔ جہاں ایک طرف بیویوں سے اور خواتین سے یہ کہا گیا کہ اگر راتیں تمہاری اس طرح گزری کہ شوہر ناراض رہے تو نمازیں مقبول نہیں ہوں گی، وہیں شوہروں سے کہا گیا کہ تمہیں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ انتہائی بہترین سلوک اور برتاؤ کا حامل بننا چاہیے، کیونکہ یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا عمل ہے۔ تیسری اور آخری چیز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، وہ لوگ کہ جن کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، وہ دو بھائی ہیں، وہ دو مسلمان ہیں، وہ دو مرد و عورت ہیں جو آپس میں لڑنے والے ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں قرب نہیں ہے بلکہ دوریاں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نمازیں بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوں گی۔ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اندرون کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا دل کسی کے خلاف سازشیں تو نہیں کرتا، کہیں ہمارا دل کسی کا برا تو نہیں چاہتا، کہیں ہم کسی کی ترقی سے گھٹن محسوس تو نہیں کرتے، کہیں ہم اپنے کسی بھائی کی خوشی سے رنج و تکلیف تو محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہ بیماریاں ہمیں اپنے اندر محسوس ہوں گی تو ہم چاہے جتنے پکے نمازی ہوں،
چاہے جتنے پکے روزے دار ہوں، دین کے کاموں میں حصہ لینے والے ہوں، لیکن ہماری اندرونی یہ کمزوری کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے۔ نمازیں جو اہم العبادات ہیں وہ مقبول نہیں ہوں گی جب تک دل ایسے صاف نہیں ہوں گے جیسے صاف رہنے چاہیے۔ آپسی لڑائی جھگڑے کے جال میں جب تک ایمان والے پھنسے رہیں گے، لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ایک بالشت بھی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو جھگڑالو ہوتے ہیں، لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں، بات بات پہ گالیاں دینے لگتے ہیں، بات بات پہ مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بات کو بڑھا کر چنگاری کی شکل دے دیتے ہیں، آگ کی شکل دے دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو متحمل مزاج ہونا چاہیے، قوت برداشت اس کے اندر ہونی چاہیے، زبان کے استعمال کے سلسلے میں بھی محتاط ہو، اور اپنے ہاتھ اور پیر کے استعمال کے سلسلے میں بھی محتاط ہو۔ اگر وہ اپنے کسی عمل سے یا قول سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا اور لڑائی جھگڑے کو آگے بڑھانے والا ہوگا تو سب سے بڑا نقصان اسی کو جھیلنا پڑے گا، اور وہ نقصان یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادات رائگاں ہو جائیں گی، ضائع ہو جائے گی، قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پائیں۔ یہ بہت اہم نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہم اگر اپنی عبادات کو بارگاہ الہی میں مقبول کرانا چاہتے ہیں تو اللہ نے اگر مقتدائی اور پیشوائی کے مقام سے ہمیں وابستہ کیا ہے تو ہم سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ خواتین شوہروں کے اور شوہر خواتین کے حقوق ادا کریں، اور ہم آپسی لڑائی جھگڑے سے بچ کر میل و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں۔ یہ تین خوبیاں اگر ہمارے اندر پیدا ہوں گی اور ان کے بالمقابل تین کمزوریوں سے ہمارا دامن پاک ہوگا تو ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 4 منٹ صدقہ دے دیں آپ کے دست مبارک میں۔ صحابہ کو আমরা তো আরো যদি মদরসার উচিলে